ابن حجر اسقلانی نے احمد تنوخی سے پڑھی اور احمد تنوخی نے شیخ احمد بن محمد ابن طالب سے پڑھی. انہوں نے شیخ سراج ابن مبارک حسینی البلقینی سے پڑھی. انہوں نے اپنے شیخ عبداللہ ہروی سے پڑھی. انہوں نے شیخ عبداللہ بن مظفر داودی سے پڑھی. انہوں نے اپنے شیخ استاد عبداللہ سرخسی سے پڑھی. انہوں نے اپنے شیخ استاد محمد یوسف فربری سے پڑھی. محمد یوسف فربری نے اپنے استاد جن کی یہ کتاب ہے محمد بن اسماعیل بخاری سے پڑھی. بخاری علیہ الرحمٰن نے اپنی سند یہاں بیان کی ہے کہ میں نے یہ کتاب اور یہ حدیث، یہ کتاب نہیں یہ حدیث، محمد احمد بن اشکاب یا اشکاب دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، احمد بن اشکاب سے پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن فضیل نے. وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے. عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ابو زرع نے. ابو زرع کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دور حدیث شریف میں طلبہ ہیں اور جو فضلاء ہیں، اگر وہ پسند کریں تو میں بھی ان کو اس سند سے اجازت دے دیتا ہوں. اور حدیث وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. طلبہ دور حدیث شریف جانتے ہیں امام بخاری نے یہ کتاب 3 جگہوں پر بیان کی ہے یہ والی حدیث، اور تینوں جگہوں پر الگ الگ اساتذہ کرام ہیں بخاری میں ہی. لیکن اس آخری موقع پر اپنا جو استاد منتخب کیا ہے وہ ہے احمد بن اشکاب. علامہ قسطلانی صاحب ارشاد الساری اور شیخ زکریا لامع الدراری نے یہ لکھتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث اپنے استاد حمیدی سے شروع کی اور آخری حدیث بیان کی احمد سے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چلتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی اور شروع میں بھی آغاز جو ہونا چاہیے وہ حمد خداوندی سے ہونا چاہیے. وہاں استاد حمیدی ہے، یہاں احمد. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شروع میں بھی اور اخیر میں بھی اللہ رب العزت کی حمد و ستائش کے ساتھ زبان کو تر کرنا چاہیے. تو یہ تو اس حدیث کی سند آپ کے سامنے. وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے یہ دراصل کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور آخر میں انہوں نے کتاب التوحید آخری باب قائم کیا، آخری کتاب قائم کی. اس کتاب کے تحت میں 58 باب ہیں. اس میں سے 58واں باب باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہے. اور ان 58 بابوں میں سے ہر باب میں کوئی نہ کوئی نقطہ بیان کیا ہے یا کسی نہ کسی فرقہ ضالہ اور فرقہ باطلہ پر تردید بھی کی. یہاں پر حضرت امام بخاری دراصل فرقہ جوہنیہ پر تردید کرنا چاہتے ہیں اور ان معتزلہ پر جو ایک بڑا فرقہ پہلے زمانے میں ہو چکا ہے تردید کرنا چاہتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال نہیں ہوگا. جو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا. ہاں قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات سے اس کا پتہ چلتا ہے الوزن یومئذ الحق. اور یہاں بھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور القاریات میں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور کہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کیا ہے آگے
فهو في عيشة راضية۔ تو ناممکن ہے کہ پروردگار عالم نے صراحتاً قرآن کریم میں کوئی لفظ کہا ہو اور اس کا کوئی صریحی معنی ہو اور ہم اس کو الٹے معنی پہنا دیں۔ اور حدیث قرطاس ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اخیر میں بلایا جائے گا اور اس کے سامنے کئی رجسٹر رکھے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ بندے تیرا دفتر نامہ اعمال کا یہ ہے، تو نے یہ برائی کی، یہ گناہ کیا، کیا تجھے اپنی کسی برائی سے انکار ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے کسی برائی سے کوئی انکار نہیں ہے۔ حدیث قرطاس مشہور حدیث ہے۔ جب وہ نا امید ہوگا تو اخیر میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ہاں ایک عمل تیرا ہمارے پاس موجود ہے، وہ عمل ہم تجھے دکھاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا کہ اس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ لکھا ہوگا اس میں کیا؟ اس نے کبھی کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جائے گا آج تیرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اس لا الہ الا اللہ والی پرچی کو ایک پلڑے میں تولا جائے گا اور وہ جو دفتر بہت سارے ہوں گے رجسٹر نامہ اعمال کے برائیوں کے، اسے ایک ترازو میں رکھا جائے گا۔ نامہ اعمال جو ہوں گے وہ تو اوپر کو ہو جائیں گے اور وہ جو قرطاس یعنی پرچی ہوگی وہ نیچے کو جھک جائے گی، یعنی وہ بھاری پڑے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کے سامنے دنیا و ما فیہا اور جو کچھ ہے وہ سب ہلکے اور پھلکے ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ آپ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے بن مانگے بنا استحقاق کے ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا۔ نہ ہماری برادریاں دیکھی، نہ ہمارے چہرے مورے اور شکلیں دیکھی، نہ ہمارے کپڑے لتے دیکھے، نہ یہ دیکھا یہ میدان میں رہتا ہے یا پہاڑ پر رہتا ہے۔ بس اللہ نے اپنا فضل کرنا تھا اور سوچا کہ ان کو کلمہ طیبہ دینا چاہیے۔ دنیا میں آج کھرب پتیوں کی، ارب پتیوں کی اور کروڑ پتی تو چاروں طرف پھر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو ان کے پاس یہ کلمہ نہیں۔ آپ خوش ہو جاؤ، آپ کے پاس ممکن ہے مکان نہ ہو، آپ کے پاس ممکن ہے کہ گھر چلانے کے لیے بھرپور پونجی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھرپور طریقے سے کپڑے لتے نہ ہوں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کے صدقے سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو سرخرو کر رکھا ہے۔ اور تو اور قاری جمال صاحب اس کلمے میں عجیب و غریب بات ہے، ساتھ ہی کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنے کلمے ہوئے؟ 7۔ اور جہنم میں بھی 7 ہی دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، قرآن کریم میں موجود ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ گواہ ہے جس نے ایک بھی کلمہ پڑھا اس کے لیے جہنم کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ 7 کے عدد کو انسانی زندگی کے ساتھ بڑا واسطہ ہے۔ جنتیں بھی صحیح قول کے مطابق 7 ہی ہیں، جنات الفردوس، جنت المأوى، جنات النعیم، دار القرار، کیا ہے؟ دار الاقامہ اور جنات عدن، یہ سب 7 ہی ہیں۔ جنتی بھی 7، جہنم میں بھی 7، کلمے میں بھی 7 ہی کلمات ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، انسان کو جو بنایا گیا ہے اس میں دور بھی 7۔ اور حدیث انہوں نے اسی سال پڑھی ہوگی، اکرموا عمتکم النخلہ، کہ اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو۔ کیوں ہے یہ اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو؟ اس لیے کہ آدم کو جب بنایا گیا تھا
تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی اور وہ مٹی زمین پر ڈال دی گئی، اس سے کھجور پیدا ہوا۔ اس لیے انسان سے کھجور کو بڑی مناسبت ہے۔ جلالین صفحہ نمبر 121 حاشیہ نمبر 29 میں لکھا ہے کہ کھجور کے اندر 7 درجے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے تابہ زبرت۔ کیا مجموعہ ہے اس کا؟ تو سے مراد ہے سب سے پہلے تلحن آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اغریز آتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے بلہن، پھر اس کے بعد زہون زبرت، پھر اس کے بعد بسرن، پھر اس کے بعد رتبن، پھر اس کے بعد تمرن۔ اس کا مجموعہ ہے تابہ زبرت۔ کیا مجموعہ ہے اس کا؟ یہی حال انسان کا ہے۔ پہلے نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر جنین ہے، پھر ولد ہے، پھر شاب ہے، پھر کہل ہے، اور پھر بڈھا ہے، اور پھر قبر ہے۔ یہ 7 درجے انسان پر بھی طاری ہوتے، اس لیے انسان کو کھجور کے ساتھ بڑی مناسبت۔ تو آسمان 7، زمین 7، جنتیں 7، دوزخ 7، جنت کا یہ کلمے کے 7 کلمات، انسان کے دور 7، کھجور کے دور 7، طواف کے چکر 7، صفا مروہ کے چکر 7، اور شیطان کو کنکر مارنے ہیں 7، ہفتے میں دن ہے 7، تو 7 کو انسانی دنیا میں بڑی مناسبت۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی تجدید کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے بن مانگے یہ دولت ہمیں دی ہے۔ اس دولت پر جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، خدا گواہ کم ہے۔ آپ دیکھیے بلال حبشی کے پاس کیا ہے؟ 2 کپڑے بنی ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کفنایا گیا، تیز ہو رہی ہے، جب دفنایا جا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے چادر تھی ایک، تو جب سر کی طرف کھینچتے تو پاؤں کھلے رہتے، پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر کھلا رہتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر گھاس، جس سے دوبڑا کہتے ہیں اور کشمیری میں درمن کہتے ہیں اس کو، کوشر چیت واریا بوجھو تچمنا کوشر پر درمن، اور دوبڑا اسے اردو زبان میں کہتے ہیں۔ وہ دوبڑا پھر پاؤں پر ڈالا گیا۔ یہ ان کی دنیا تھی، لیکن آج جنت میں ہیں، مزے سے ہیں۔ ہم اور آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں اپنی؟ دنیا میں کھرب پتی ارب پتی ہیں، دنیا ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہے، لیکن ان کے پاس کلمہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہے الحمدللہ، ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، حدیث کا تو ترجمہ ہو ہی جائے گا، لیکن ہمیں سب کو بہرحال اپنی زندگی جو کٹ گئی ہے، اس کٹی ہوئی زندگی کے سلسلے میں کبھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈھنگ سے بھی کٹی یا نہیں۔ اگر نہیں کٹی ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ جتن بھی کرنا چاہیے۔ مان لو ہمارے پاس مکان نہ ہو اور بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عید آ رہی ہو مثلا، گھر میں تقاضا ہو بچوں کا، جی ابا جی مجھے کپڑے دو، مجھے وہ دو، مجھے یہ دو، تو جتن کرتا ہے آدمی کہ نہیں؟ تو جب وہ آدمی اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے جتن کرتا ہے، تو اپنی آخرت کے لیے جتن کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جتن کے لیے انسان جو ہے کوشش کرتا رہے اور اس میں لگا رہے۔ اچھا، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ گناہ ہر کس و ناقص سے ہوتا رہتا ہے، اور ہوا ہے گناہ لوگوں سے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی میں گنہگار نہیں ہوں۔ انبیاء تو مستثنا ہے، انبیاء تو نبی بنائے جانے سے پہلے بھی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، چونکہ ان کی مٹی جنت سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ ان کا جو مجسمہ بنایا گیا ہے وہ جنت کی مٹی سے، اس لیے گناہ پر وہ قادر ہی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ بچ نہیں سکتے گناہ سے۔ ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنے کے لیے جتن کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بہرحال ایک نفس دیا ہے، شیطان دیا ہے، اور انسان اپنی ذات کے لحاظ سے کمزور پایا گیا ہے، گناہ اس سے ہوگا۔
مگر اس گناہ سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کئی ساری چیزیں بیان کی۔ فرمایا حضرت ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں فلاں گناہ یا یہ کر چکا ہوں، تو اللہ رب العزت نے مغفرت کے 10 طریقے اس کے لیے متعین کیے۔ سب سے پہلی چیز اس بندے کے لیے ہے توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ تنزیہ القلب عن المعصیتی۔ کسے کہتے ہیں؟ دل کو معصیت اور گناہ کے جھمیلے سے بالکل صاف کر کے وعدہ کرنا پروردگار عالم سے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میں آج سے تیری نافرمانی بالکل نہیں کروں۔ ہو جائے تو الگ بات، لیکن طے تو کرے کوئی آدمی، وعدہ تو کرے کوئی آدمی۔ توبہ کرنا ہر ایک کے لیے ہے ضروری۔ گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، مثلا انگارہ یہاں رکھ دو گے تو جل جائے گا، برف کی ڈلی رکھو گے تو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر جھجک ختم ہوتی ہے غلطی کرنے کی۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کو بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، مگر اس گناہ سے ہمیں توبہ تلا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اور توبے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو صاف اور پاک کیا جائے، کیونکہ دل پروردگار عالم نے اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ اس میں گناہ کی کوئی چاشنی پڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے تنزیہ القلب عن المعصیت۔ کیا کہا گیا؟ تنزیہ القلب عن المعصیت۔ اب کافر کو بھی توبہ کرنی ہے کفر سے، فاسق کو بھی توبہ کرنی ہے فسق سے۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے میں تو 5 گانا نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، یہ جو ذہن میں آیا میں بہت کچھ ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنا ضروری۔ یہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میں تو بہت اونچا آدمی ہوں، یہ گویا دل کے اندر ایک بہت بڑی بات آ گئی کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرا کوئی بڑا احسان ہے کہ تو نے اللہ کے لیے 5 نمازیں پڑھی ہے، تو مسجد میں آ گیا، یہ تو اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے تجھے مسجد کے قابل سمجھا۔ اس لیے اگر دل میں دماغ میں یہ خیال آیا، اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک آدمی 24 گھنٹے توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ آپ تو معصوم تھے، آپ تو بے گناہ تھے، آپ جیسے تو کائنات میں نہ پیدا کیے گئے نہ پیدا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کس قدر تلقین کی جا رہی ہے آپ کو۔ تو اس لیے پہلی چیز انہوں نے فرمائی کہ آدمی توبہ کرے۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ توبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گندگی نہیں کروں گا، آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ رب العزت کو ناراض کر دے۔ مجدد الفسانی امام ربانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رامن کاتبین کو بس اوقات بعض ولیوں کے 20 سال تک گناہ کبیرہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی، یہ ان کے مکاتیب میں لکھا ہوا۔ وہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ فجر کے بعد تھوڑی دیر اونگ آ گئی، یوں سو گئی، ذرا سا جو آنکھ کھلی تو اب رونا چلانا شروع کیا، اور ایک جملہ اللہم انی اعوذ بک من نوم، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، خدایا میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے سیر ہی نہ ہو۔
ہم اور آپ تو رات بھر پڑے سوتے رہتے ہیں، تو اذان فجر جب ہوتی رہتی ہے تو سوچتے ہیں ابھی تو بہت دیر ہے، کچھ دیر میں اٹھ جائیں گے، پھر قضا ہو کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ امیر معاویہ کو کئی لوگ گالی بھی دیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تہجد پڑھتے تھے، پابندی سے پڑھتے تھے۔ ایک دن شیطان نے تھپکی ماری، سو گئے۔ اب جو آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اب سیدھے وضو کر کے مسجد میں گئے تو توبہ تلہ، ایک غلام بھی آزاد کیا، صدقہ بھی کیا، پورے دن روتے رہے۔ اگلے دن کوئی اٹھا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے پوچھا تو کون ہے، تو کیوں اٹھا رہا مجھے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں کہ بھئی تیرا کام تو سلانا تھا، تو نے مجھے کل سلایا تھا۔ کہنے لگے نہیں میں نے آج اٹھا لیا۔ کہ کیوں اٹھایا؟ کہنے لگے کل جو آپ کو سلایا تھا اس کی وجہ سے جو توبہ آپ نے کی ہے، جو آنسو آپ نے بہائے ہیں، جو صدقہ آپ نے کیا ہے، وہ اتنا زیادہ ہو گیا، وہ 4-5 تہجد کے برابر ہو گیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جگایا جائے۔ ایسی صورت میں پھر شیطان بھی تعاون کرتا ہے۔ تو توبہ وہ چیز ہے کہ گناہ کو، دل کو پاکیزہ، فرمایا کہ دل پروردگار عالم نے اپنے لیے خالص بنایا، باقی اعضاء دنیا کے لیے بھی ہے اور جناب اللہ کے لیے بھی۔ مثلا اسی ہاتھ سے ہم کبھی چوری کا لڈو بھی اٹھائیں گے اور حلال کا لڈو بھی اٹھائیں گے، اسی ہاتھ سے کسی کو حق طریقے سے اشارہ بھی کریں گے، کسی کو گندگی کا اشارہ بھی کریں گے، لیکن دل ہمیشہ یہ کہے گا نہ برا کیا۔ چوری کا لڈو اگر ہاتھ سے اٹھایا، زبان سے کھایا، زبان کو مزہ آیا، لیکن دل کہے گا نہیں جی برا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل پروردگار عالم کا خالص عضو ہے، اسے گندا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی اس دل کے اندر گناہوں کی گند ڈالتا ہے وہ پروردگار عالم کے ہاں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ تو اس لیے تنزیہ القلب عن المعصیت فرض ہے کہ دل کو معصیت سے پاکیزہ ایسا کیا جائے کہ دل کے اندر کوئی گند نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ کیا چیز ہے؟ جو کیا ہے اب تک اس کے لیے اللہ کے سامنے رویا جائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سارے صحابہ بڑے ہنس رہے تھے، بڑی خوشی منا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے نصرت کی اور فتح اسلام کی خوشخبری سنائی۔ کہنے لگے سنائی تو ہے لیکن اس میں ایک اور خبر بھی دی ہے، کیونکہ نبی سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب آپ کو تسبیح کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے نبی تھوڑی بہت اگر کبھی گھریلو معاملات میں بشری تقاضے کی وجہ سے مباح کی جگہ غیر مباح ہو گیا ہو، اس کے لیے استغفار کرو، انہو کان توابا، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے استغفار کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد 20 دفعہ آپ استغفار کرتے تھے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ اشنشن بتائی بنا، برکت ہی نہ شن گسا کی، برکت نہیں ہو رہی ہے، 2 لڑکے کما رہے ہیں، پھر بھی یہ پھر بھی یہ پھر بھی وہ۔ کئی مرتبہ گھر کی عورتیں بھی کماتی ہیں لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے، سارے مرد ملازم ہیں، گھر میں 15-20 بیگھے کنال زمین بھی ہے، ایک آدھ باغ بھی ہے جس کا سیب ہے، 2-4 دکانیں بھی ہیں کرائے کی، لیکن اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ استغفار کی کمی ہے، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے برکتیں اٹھا دی۔ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ دعا کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو اللہ معاف کرے گا۔ چلا گیا۔ وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ان کے ساتھ تھا بیٹھا ہوا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی
میں نے دکان لگائی تھی، برکت کی دعا فرمائیے، اس میں کوئی خریدار نہیں آ رہا، کہنے لگے استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو، کہنے لگے استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا جی بیگم صاحبہ ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، کہنے لگے استغفار کرو۔ اس نے کہا جی کنواں کھودا تھا باغ میں، اس میں پانی نہیں نکل کے آیا، کہنے لگے استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی چیز بتائی اور سب چلے گئے۔ وہ جو برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت جی آپ نے کب سے یہ ڈاکٹری پڑھی کہ جو بھی بیمار آتا ہے اس کو ایک ہی ٹیبلٹ کل پل کل پال بتاتے ہو؟ سب کو ایک ہی ٹیبلٹ، سب مریضوں کو ایک ہی دوا، کیا خاص بات ہے ایسی؟ کہیں گے میں کہاں کہتا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیا ہے آگے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا جنات و انہارا۔ تو 6 کے 6 آدمیوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں سارے علاج بتا دیے کہ بھئی استغفار کرو۔ تو یہ واقعہ ہے، تجربے کی بات ہے۔ میں واللہ چھو اس اپنی عمر میں کہہ رہا ہوں، 10 آدمیوں کو میں نے بتایا جو ڈوبے ہوئے تھے، استغفار کیا، اللہ رب العزت نے بہتات آیت پیدا فرما دی۔ لیکن کرے تو کوئی ڈھنگ سے استغفار، اس نیت سے کوئی نہ کرے کہ مجھے کل 2 کروڑ ملیں گے، نہیں، اس نیت سے کرے کہ میں نے زندگی بھر جو ہے اللہ کے ان نعمتوں کو بہت کھایا ہے، پیا ہے، اب پیمنٹ کرنا چاہیے استغفار کی شکل میں۔ تو استغفار کرے گا تو پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہوگی، پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس کی مغفرت ہوگی۔ تو مغفرت کے 10 اسباب ہیں، ان میں سے ایک توبہ ہے، استغفار۔ تیسری چیز بتائی گئی الحسنات الماحیہ، نیک کام جب آدمی کرتا ہے۔ دیکھیں انسان دنیا میں مستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، انسان دنیا میں کھلواڑ کے لیے نہیں بھیجا گیا، انسان دنیا میں بے عدولی کے لیے اور اللہ سے اجنبی بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے اللہ سے جڑنا بہت ضروری اور فرض ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے الاعمال الحسنہ، یعنی الحسنات الماحیہ۔ ماحیہ کہا ہے اس میں الفاظ، یعنی ایسی نیکوکاریاں کرے، ایسے نیک کام کرے جس سے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں، جس سے گناہ کیا ہو جائیں بھائی؟ ختم۔ مثلا من قاد اعمی فلہ الجنہ، جس شخص نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو رستہ پار کرا دیا، اسے جنت ملے گی۔ اب اس نے کیا کیا جس کو جنت ملے گی؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے خوشی کی وجہ سے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بھئی کیا خاص بات کی، گناہ معاف ہو گئے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کی ملاقات کے لیے آ گیا اور محض ملاقات کے لیے آ گیا، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے، اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ اسلام میں کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے پلڑا گناہ کا صاف ہو جاتا ہے، ہم بھول گئے ان کو۔ کتنی بیوائیں ہیں ایسی جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے یتیم ہیں ایسے جن کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، پڑوس میں کتنے ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں جن کو شدید ضرورت ہوتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ یہی ہیں وہ الحسنات الماحیہ۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ بل آ گیا، اب تو 12-13 لاکھ روپیہ آتا ہے بل مہینے کا بجلی کا، اس وقت 4 لاکھ آتا تھا، یہ 2006 یا 7-8 کی بات ہے، لیکن اتفاق سے غلطی سے 6 لاکھ بل آ گیا۔ اب وہ دارالعلوم کی ذمہ داروں نے سوچا کہ وہاں جانا چاہیے، جو ذمہ دار ہے اس سے بات کرنی چاہیے کہ یہ 2 لاکھ کیوں زیادہ آ گئے۔ تو اس میں ترجمان کے لیے مجھے ساتھ کر دیا، میں چھوٹا سا، اور مجھے ترجمان کے لیے ساتھ کر دیا، اور سامنے جو غیر مسلم
وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ 6 لاکھ تو دینا ہی پڑے گا، اگلے مہینے سے ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے تھا، یعنی 4 لاکھ۔ ہم نے کہا بھائی یہاں آنا تو بیکار ہو جائے گا۔ دل میں دعا کی اللہ کوئی ایسی بات ڈال دے جس سے اس کا دل پگھل جائے۔ تو میں نے کوئی بات ایسی کی جس سے اس کو ہنسی آ گئی، ایم ڈی کو۔ تو فوراً میں نے کہا اضحک اللہ سنکا۔ اس نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرے کو دعا اور پرارتھنا دی ہے کہ اگر کوئی بھائی تمہارا ہنس رہا ہو تو اس کو یہ دعا اور پرارتھنا دو۔ کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہیں پربھو ہنستا رکھے، خدا تمہیں ہنستا رکھے، ہنسی تمہارے سے کبھی دور نہ ہو۔ اس نے کہا یہ مجھے لکھ کے دو۔ تو میں نے کہا جی ہندی میں لکھ کے دے سکتا ہوں، عربی تو آپ سمجھیں گے نہیں۔ میں نے لکھ کے دیا، اس نے لیمینیشن کیا، سامنے لٹکا دیا۔ اور لٹکانے کے بعد کہنے لگے ہاں آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم یہ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو ہو گیا۔ میں نے کہا یا الہی، اس معمولی سی بات کی وجہ سے کیا اللہ رب العزت تو نے رحمت کی، دارالعلوم کے 2 لاکھ روپے معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر، صرف معمولی سی بات کی وجہ سے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بسا اوقات اگنور کرتے ہیں اور ان کو کوئی درجہ نہیں دیتے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں ان کی بڑی حیثیت۔ انہی کو کہتے ہیں الحسنات الماحیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحسنات الماحیہ۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے اعمال البر للمیتین، یعنی نکوکاری کے وہ کام جو مردوں کے لیے اور اپنے مرنے والوں کے لیے کیے جائیں۔ ماں باپ چلے گئے تو کیا زندگی بھر تک ہی ان کا حق تھا؟ نہیں، ان کے نام سے غریبوں کو کھلاؤ، ان کے نام سے صدقہ کرو، ان کے نام سے مسجدوں میں ٹنکی دو تاکہ وضو کرنے والوں کا ثواب ان کو ملتا رہے، ان کے نام سے مدرسے میں کمرے بنواؤ، ان کے نام سے کوئی لائبریری قائم کرو، ان کے نام سے ادارے میں جیسا یہ ہمارا بٹنڈی کا ہے یا جیسے ادارے، ان میں کتابیں دیجیے۔ 4 سال کے لیے ایک بچے کا کھانا جاری کروا دو والدین کے نام سے۔ اور قرآن شریف پڑھنا، اللہ اکبر۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک شخص گیا قبرستان، آگے سفر تھا۔ اب پہلے زمانے میں سواریاں بہت کم تھیں۔ کہنے لگے ایک درخت کے نیچے ٹھنڈی سی چھاؤں جب اس کو مل گئی تو وہ اس درخت کے نیچے سر لگا کر کے سو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا جیسے کوئی ڈاکیا آتا ہو اور اس کے ہاتھ میں گٹھری ہے۔ اب قبروں میں سے مردے اٹھ اٹھ کر کے آ رہے ہیں اور اس آدمی کے پاس پہنچ رہے ہیں اور اس سے ڈاک کی طرح کوئی چیز وصول کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ نہیں لے رہا۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے بھئی یہ سب لے رہے ہیں، تو کیوں نہیں لے رہا؟ کہیں گے مجھے ضرورت نہیں، ان کو ضرورت ہے۔ کہ تمہیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے جو مصر کے فلاں بازار میں پرچون کی دکان کرتا ہے، اور وہ حافظ قرآن میرے لیے قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، جب کوئی گراہک آتا ہے تو اسے وہ سودا دیتا ہے، لیکن جب وہ گراہک چلا جاتا ہے تو پھر وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ کہنے لگے اتنا میرے پاس ہو جاتا ہے اس کی طرف سے نیکیاں، اور اس کی طرف سے میرے پاس اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی۔ اب وہاں سے جب میری آنکھ کھلی تو میں آگے گیا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا واقعی مصر کے اندر ایک لڑکا ہے جو پرچون کا سامان بیچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے خاموشی جب اختیار کرتا ہے تو اس وقت قرآن شریف پڑھتا ہے۔
کہنے لگے واپسی میں پھر میرا اسی قبرستان پر گزر ہوا ہو، پھر اسی درخت کے نیچے، پھر وہی نیند اور پھر وہی خواب۔ اس زمانے میں مہمانداری بھی 1 مہینے کی ہوا کرتی تھی، آنا جانا آسان تو ہوتا نہیں تھا، تو 1 مہینے میں 15-20 دن کے بعد آئے ہوں گے۔ اب پھر خواب دیکھا، پھر دیکھا اسی طرح کا ڈاکیا آیا ہوا ہے، اسی طرح وہ ڈاک جیسی تقسیم کر رہا ہے، اور اس بار وہ لڑکا بھی جو پہلی طرح ہاتھ باندھے بیٹھا تھا وہ بھی ڈاک لینے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے اور دوڑا بھاگی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے وہ جو میرا بیٹا تھا اس ہفتے اس کی وفات ہو گئی، اب مجھے بھی ضرورت ہے۔ آنکھ میری کھلی، پھر گیا میں اور اسی بازار میں دوبارہ پہنچا تو میں نے دیکھا واقعتاً وہ بچہ انتقال کر چکا ہے، لوگوں نے مجھے بتایا۔ اچھا میں ابھی مولانا صاحب سجاد صاحب ابھی کتاب پڑھ رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری کی، ملفوظات محدث کشمیری دیوبند میں، تو یہ تو ہے ہی حدیث کہ ہر جمعرات اور پیر کو گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے گھر والوں کے اعمال والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور گھر والے ان اعمال سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والے کسی مصیبت یا بدی میں ہیں تو وہ والدین وہاں بیٹھے بیٹھے تڑپتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس ماں نے، جس باپ نے زندگی بھر پالا پرورش کی، ہر طریقے سے جتن کیے، یا رشتہ داروں نے تعلق رکھا، مرنے کے بعد ان کے حقوق ہیں، اور وہ حقوق یہی ہیں کہ اعمال البر من التلاوت والصدقات للمتوفین من الحیین، اسی طرح کے کلمات کہ ان کی طرف سے اعمال بر ہوتے رہنے چاہیے، تب ان کے لیے وہ مفید ہوا کرتا ہے۔ 5ویں چیز جو ہے دعاء المؤمنین للمؤمنین، اور للمیتین بھی ہے۔ مومن حضرات جو ہیں، بھائی بند جو ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا بھی کریں اور مرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مشہور روایت ہے کہ جو بھی مسلمان انتقال کر گیا، پھر اگر 40 بندے اس کے جنازے پر نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے لیے وہ پڑھا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اگر اس بندے نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ ان 40 آدمیوں کی اس دعا کو رائگاں نہیں کرتا، اس کی مغفرت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، حسنات ماحیہ کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اعمال بر للمیتین بھی کرنے ہیں، اور ایسے ہی جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خواہ وہ زندہ ہو یا وہ انتقال کر گیا ہو اس کے لیے دعا بھی کرے، لیکن دعا میں یہ یاد رکھو اللہم اغفر لحینا، پہلے زندوں کا حق ہے، اس لیے کہ وہ محتاج زیادہ ہیں مغفرت کے، اور جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت لگ بھگ ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ابھی زندوں کی باری ہے، اسی لیے مغفر لحینا ومیتنا بعد میں آیا۔ ومیتنا کیا آیا بھائی؟ بعد میں آیا۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے الصبر علی المصائب والشدائد والمکروہات۔ انسان جب برائی مصیبتوں پر، بیماریوں پر، فقر و فاقے پر، مشکلات پر،
زمانے کے مظالم پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس کی مغفرت ضرور کر دیتا ہے۔ یہ لازمہ ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے رو رہی تھی، یا اللہ میں اس حادثے کی شکار ہوئی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن میں نے تیرے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور میں طواف کرنے کے لیے چلی آئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس عورت کی زبان میں اور آواز میں بڑا درد ہے۔ وہ طواف کے بعد اس کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا بلی بھی مجھے بتاؤ، تیری اس دعا نے مجھے تڑپا دیا تھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جو تو تڑپ کر اللہ کے سامنے اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میرے دو بیٹے بڑے بڑے تھے، ایک 8 سال کا تھا، ایک 5 سال کا تھا۔ 8 سالہ بھائی نے 5 سالہ بھائی سے کہا کہ بقرہ عید کے دن دیکھو ابا نے کس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا تھا، چھرا اٹھایا، بڑے لڑکے یعنی 8 سالہ نے کھیل کھیل میں 5 سالہ بچے کی گردن پر پھیرا، وہ ذبح ہو کر کے شہید ہو گیا۔ میں اس ذبح شدہ لڑکے کو چارپائی پر ڈال کے آ گئی اور اس پر کپڑا ڈالا، بڑا لڑکا گھبرا کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے گئی، گھر میں کسی کونے میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، انہی لکڑیوں کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا، وہ بچنے کے لیے وہاں گیا تھا، وہاں ایک کالا اژدہا سانپ تھا، اس نے اس کو کاٹا، وہ وہاں مرا پڑا تھا۔ میں جب تک اس کو اٹھا کر لاتی، ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا گھر میں رینگ رہا تھا اور چل رہا تھا ویسے ہی جو اکڑوں چلتا ہے بچہ کھوجے چل رہا تھا، گھر میں عرب وہاں تنور بناتے ہیں، کہنے لگے وہ رینگتے رینگتے مجھے تلاش کرتے کرتے تنور میں جا گرا اور وہ جل گیا۔ یہ تینوں لڑکے میرے ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک کو بھائی نے چھری سے ذبح کیا اور ایک کو سانپ نے ڈسا اور ایک جو ہے وہ تنور میں گر گیا۔ میں ان تینوں کو کفنا کر دفنا کر آ رہی ہوں اور میرے شوہر سفر میں گئی ہے، میں نے سوچا کہ میں اللہ کا اس وقت طواف کروں اور اس کے سامنے اپنے صبر کا مظاہرہ کروں، تو نبی کریم حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ عورت ایسی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گی۔ ہم کہاں صبر کر پاتے ہیں، ہم تو واویلا مچاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن میرے ساتھ ہی ایک عورت جائے گی، شاید مجھے لگے گا شاید مجھ سے پہلے، مگر نہیں، میرے پیچھے آئے گی۔ میں پوچھوں گا جبریل سے، اے جبریل کیا بات ہے، اس عورت نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو میری معیت میں کر دیا؟ تو جبریل کہیں گے اللہ نے اس کو 12 بچے دیے تھے اور ہر بچہ اس کا مر گیا، اس نے اس پر صبر کیا تھا، اللہ نے اس کے انعام میں اس کو دیا ہے۔ آج میری مائیں بہنیں بس اوقات صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، زبان سے سخت سست کہتی ہیں اور کئی دفعہ واویلا کرتی ہیں اور کئی دفعہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلتا ہے جو کلمہ کفر ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ جو ہے مغفرت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا 7ویں چیز ہے زغطۃ القبر وشدائدها وفتنتها وقربها۔ قبر کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا، 7ویں نمبر پر ہے یہ، تو قبر بھیچے گی۔ یہ یاد رکھو انبیاء کے علاوہ سب کو قبر بھیچے گی، چاہے صحابی ہو، کیونکہ صحابہ کو وہاں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کو اگر کوئی عذاب دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سبکی ہوگی، لہذا وہاں کوئی عذاب نہیں۔
صحابہ کو دنیا میں ہی یا زغتِ قبر کی شکل میں ہوگا جو کچھ ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا، یوں پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا جی آپ ایسے کیوں چل رہے؟ کہنے لگے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ وہیں پر یہ بھی ہے، فرمایا کہ عرش رحمان سعد کی وفات پر رو رہا ہے اور وہ ہل رہا ہے۔ اہتز عرش الرحمان من موت سعد۔ لیکن یہ بھی ہے کہ زغتِ قبر ان کو ہوا۔ معلوم ہوا جی کیا بات ہے؟ کہ لگے اونٹ بکریاں پالتے تھے، پیشاب سے بچتے نہیں تھے، تو نبی نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو اس لیے کہ اس کی چھینٹیں آنے کی وجہ سے عذاب قبر آتا ہے۔ تو یہ زغتِ قبر ہوگا، اس سے بھی انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ صحابہ کی مغفرت اسی سے ہوگی، جہنم ذرہ برابر ان کو نہیں لگے گی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ برگزیدہ طبقہ ہے، اللہ نے ان کو آزمایا ہے۔ یہ تقوی اور طہارت کے انبیاء کے بعد ائمہ کرام ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ دنیا میں ہم لوگ بس اوقات ایوارڈ دیتے ہیں، سونے کا، چاندی کا، کشمیر کا بھی شال دے دیتے ہیں بس اوقات، اس کا پشمینے کا، وہ بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کبھی پھٹے گا، نہ پھوٹے گا، نہ کبھی ختم ہوگا، اس لیے اس کا انعام بھی ہمیشہ کے لیے مغفرت کی شکل میں اور اجر عظیم کی شکل میں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہمارے لیے کتنی بشارت ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اچھا البتہ اتنا فرق ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کافر کا زغتِ قبر اور اہل ایمان کے زغتِ قبر میں فرق ہے۔ زغتے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، ہڈی کو ہڈی میں داخل کرنا۔ کافر کا زغتِ قبر تو یوں ہوگا کہ ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں، ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں، یہ شدید زغتِ قبر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کلمہ طیبہ کے صدقے سے اور نبی کی سفارش کے صدقے سے اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تمام۔ مومن کا زغتِ قبر کیا ہوگا؟ جیسے سر میں درد ہو، ہم اپنے بیٹے سے یا کسی شخص سے سر دباؤ، وہ جب سر دباتا ہے تو اوہ 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 جب کرتے ہیں سر دردی میں، اور اس وقت جو دبانے سے ہلکی سی چوٹ لگتی ہے، یہی مومن کے لیے زغتِ قبر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جو شدائد ہوں گے، فرمایا پھر 8ویں نمبر پر ہے احوال القیامہ، قیامت کے دن جو احوال بپا ہوں گے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، موقف میں کھڑا رہنا پڑے گا، نفسی نفسی کے عالم میں سب ہوں گے، پریشان ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوگا۔ وہ جو احوال قیامت ہوں گے یہ بھی انسان کی مغفرت اور بخشش کا سودا کرتے ہیں۔ یہ 8ویں نمبر پر۔ 9ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ کس کی شفاعت؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، نبی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی۔ شفاعت کبریٰ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ایک شفاعت صغریٰ ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت وسطیٰ ہے۔ شفاعت صغریٰ تو ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ کسی اپنے بندے کی، حافظ قرآن ساتھ کو لے جائے گا اگر سچا پکا حافظ قرآن۔ کسی ایک روایت میں 11 آدمی، مومن آدمی، نیکوکار آدمی، عالم فاضل، صلحاء، یہ بھی لے جائیں گے، شہداء بھی لے جائیں گے۔ یہ شفاعت صغریٰ ہے۔
شفاعت وسطی انبیاء علیہم السلام کی اپنی امتوں کے حوالے سے شفاعت ہوگی، یہ نبی کو بھی حاصل ہے۔ نبی جوک در جوک لوگوں کو نکالیں گے جنت سے، جہنم سے، اخیر تک نکالتے رہیں گے۔ یہ شفاعت وسطی ہے۔ لیکن ایک شفاعت کبریٰ ہے، وہ ایک 1000 سال تک میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے، کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حساب و کتاب شروع کروائے۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دو اب حساب و کتاب شروع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جائیں گے، وہاں 14 دن پر مشتمل ایک سجدہ کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا آج تک میری زبان پر وہ حمد و ستائش نہیں آئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت ہاتھ رکھیں گے نبی کی کمر پر اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع۔ اے محمد اب آپ سر اٹھائیے، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ نے بڑا کمال کر دیا، بڑا اصرار کیا ہے، مانگیے میں آپ کو دوں گا، مانگیے میں آپ کو دوں گا، آپ شفاعت کیجئے میں آپ کی شفاعت قبول کروں۔ اچھا نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک چوائس کی دعا دی گئی ہے، مجھے بھی وہ چوائس کی دعا دی گئی۔ کون سی دعا؟ کون سی دعا؟ چوائس، یعنی جو مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ ہر نبی نے وہ چوائس کی اور مرضی کی دعا مانگی ہے کہ آپ نے بھی مانگی یا رسول اللہ، کہ نہ میں نے آخرت میں چھوڑ دی۔ کہ وہ کیا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنی آدھی امت کو بخشوا دو، یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لو یا سفارش کرو۔ تو میں مطلب یہ ہے کہ آدھی امت کو نہیں بخشواؤں گا، میں کہوں گا مجھے سفارش کا موقع دیا جائے۔ اب اس سفارش کی وہی دعا ہے جو مجھے چوائس کی دی گئی۔ اب میں امتیوں کو نکالتا رہوں گا، جس نے ذرا سا بھی کام کیا ہوگا اسے نکالتا رہوں گا، نکالتا رہوں گا، نکالتا رہوں گا۔ اب بس ذرا سا جس نے بھولے سے یا مذاق میں ایک دفعہ وہی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وہ رہیں گے جہنم میں۔ کہاں رہیں گے؟ جس نے بھولے سے یا مذاق میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، وہ رہیں گے جہنم میں، باقی سب کو نبی اپنی شفاعت سے نکالیں گے۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ مجھے انہیں بھی نکالنے کا موقع دیجئے۔ اللہ کہیں گے اچھا سارے کام آپ ہی کرو گے؟ ہم کہیں کہ پھر ارحم الراحمین ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ کرنے دو۔ اب یہاں شفاعت نبی جو 90 نمبر پر آ گئی مغفرت کے، 10ویں نمبر پر رحمت للعالمین، وہ کیا نام ہے، ارحم الراحمین کا کام ہوگا۔ کس کا کام ہوگا؟ ارحم۔ اب کیا ہے، حدیث میں مشکات شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور بھی کتابوں میں ترمذی میں آئی ہے کہ جلتے جلتے اور جہنم میں جلتے جلتے کوئلے ہو چکے ہوں گے کچھ لوگ۔ یہ وہی ہے جنہوں نے مذاق میں ایک دفعہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شور مچائیں گے، اللہ کو معلوم ہے سب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل سے جا کر دیکھو یہ کیوں شور مچا رہے، اللہ کو سب معلوم ہے لیکن یہ سب جتانا ہے۔ جبریل آئیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس لیے کہہ رہے کہ دنیا میں تم ہمیں کفار چڑھا رہے ہیں، غیر مسلم چڑھا رہے ہیں کہ دنیا میں تم مسلمان کہلاتے تھے، تم اور ہم ایک ہی جگہ ہے، کیا فرق ہے، تم بھی جلے ہم بھی جلے۔ اچھا جا کر کے پوچھو ان سے وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب مکالمہ کروایا جا رہا ہے کہ جی وہ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دو۔ جنت کے باہر ہی ایک نہر ہوگی، نہر حیات اس کا نام۔ اب ان کو نکالا جائے گا تو اس کو نہر میں ڈالا جائے گا، ان تمام کو نہر میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک دم سفید چٹے ہو کر کے باہر آئیں گے۔ صرف یہاں ایک لکھا ہوا رہے گا ہم من اتقاء الرحمن۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ یعنی یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے، کشمیری میں کہتے ہیں دک پاس۔ یہ لکھا ہوا ہوگا ہم من اتقاء الرحمن، ان کو جہنم سے نکال کر کے اس نہر میں نہلایا جائے گا، صاف ستھرے ہوں گے، زخم وخم ٹھیک ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جنت میں پھر وہ شور مچائیں گے کچھ دنوں کے بعد کہ جا کر کے ان سے پوچھو اب کیوں شور مچا رہے،
تو وہ کہیں گے کہ یہ جنتی کہہ رہے کہ ہم تو خود ہی آئے ہیں جنت میں، تمہیں تو دھکا دے کر کے لایا گیا، زبردستی داخل کیا گیا۔ جب اللہ نے جنت میں ہمیں پہنچا ہی دیا تھا، اللہ سے جا کر کے کہہ دو یہ ڈبہ بھی مٹا دے۔ چنانچہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم من اتقاء الرحمن، ہم من اتقاء الرحمن کا لفظ مٹوا دیں گے۔ امام غزالی بہت رو رہے ہیں۔ غزالی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل فرمانا، اگر تم نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہوگا تو انہی میں شامل کرنا۔ تو یہ 10 اسباب ہیں جو انسان کو کندن بنا سکتے ہیں اور اسے جو ہے وہ بہرحال مغفرت کے اسباب اس کے لیے مہیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، پروردگار عالم ہمیں بھی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں گے، تھوڑا سا وقت تو تیزی کے ساتھ سرک چکا ہے، اگرچہ تمنا یہی ہے کہ تم پہلو سے مت سر کو، اگر سر کو تو یوں سر کو قلم کر دو میرے سر کو۔ بہرحال یہ حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات یہ کہی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ امام بخاری بڑے ذہین ہیں، ہزاروں آدمی ایک طرف تنہا ان کی ذہانت، ایک تو یہ کہ تردید کی، دوسری بات یہ صراحتاً کہا کہ بنو آدم اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن چونکہ زبان کی بات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شاید یہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے وہ قول مستقل کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ قول بھی تولے جائیں گے۔ انسان کی زبان کا بھی ویلیو ہے جی۔ وہ کیا ہے قرآن کریم میں یہ آیا ہے، وہ تو الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں دلائل قدرت اپنے بیان کیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ، وہیں ایک جگہ جو ہے واختلاف السنتکم، کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا اور تیتر بیتر ہونا، بھانت بھانت کی بولیاں بولنا، یہ خامخواہ نہیں ہے،